الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ کون سا گل ہے جس گل میں تو نہیں؟ وہ کون سا گل ہے جس گل میں تو نہیں؟ اور وہ کون سا دل ہے جس دل میں تو نہیں؟ وہ کون سا دل ہے جس دل میں تو نہیں؟ الہی ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تکبیر. حاضری جشن عید میلاد النبی. چار
کو یار ہزاراں وردا آزم شاد صدیق کے پوچھ کو یار ہزاراں وردا نہایت واجب الاحترام عزیزان کرام کے قدر اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ دے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیہ پاک دا کچھ حصہ ام العالیہ مولانا نصر اللہ صاحب اور بھائی محترم چاچا منظور احمد صاحب اور حاضرین محفل، خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر اپنے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی محفل دے اندر مینوں اور تانوں سب نے بلایا۔ تسی میرے مزاج تو آگاہ ہو اور میں تواڈے مزاج تو بھی آگاہ ہوں، اور یہ بھی تسی جانتے ہو کہ میں کدے کسی محفل سے گیا کدے جلدی نہیں کی تھی کہ مینوں جی پہلے ٹائم دیو، کدے جلدی نہیں کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے میں اپنا جو پڑھنا ہے پڑھن تو بعد میری عادت ہے کہ محفل سن کے پھر جانا، اگر کوئی مجبوری ہوئے پھر معذرت ہے۔ اور میں چاچے انہوں نے پہلے عرض کی تھی کہ میں اتنے پڑھ کے عملی موتی جانا ہے، اس واسطے چند منٹ دی حاضری ہے، توجہ میرے لیے رکھنی ہے، ایک ایک لفظ تے توجہ دا طالباں اور کچھ نہیں چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ النور، فرمایا کہ تحقیق تواڈے والے اللہ دی بارگاہ دے وچوں نور آیا۔ کی آیا بولو؟ فرمایا کہ نور آیا، وا کتاب مبین، نور دے نال ایک روشن کتاب بھی آئی، نور دے نال ایک روشن کتاب بھی آئی۔ روشن کتاب تو تے سارے سمجھ گئے ہو نا کیڑی کتاب ہے، اور نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ہے، جنہیں دل کے اندر محبت ہے انہوں کسی دلیل دی ضرورت نہیں، کسی دلیل دا محتاج نہیں، کسی حجت دا محتاج نہیں، کسی برہان دا محتاج نہیں۔ محبت والے کے واسطے حضور دی حدیث ہی کافی ہوتی ہے، محبت والے کے واسطے وہ دی محبت ہی کافی ہے۔ جنہیں دل کے اندر محبت ہے وہ دی محبت اور محبت والے نو دوسرے راستے تے جان ہی نہیں دے گی۔ جمال السنہ علامہ محمد محی الدین جہانگیر انہوں کی کتاب ہے جمال السنہ، بخاری شریف کی شرح ہے، اور اپنی تاریخ کے اندر ایک مختلف رنگ کی یہ شرح ہے۔ علامہ صاحب نے جمال السنہ کے اندر لکھا ہے، یہ گل تو تھی جانتے ہی ہو نا کہ نور تو مراد حضور علیہ السلام نے، کتاب تو مراد قرآن پاک ہے، اس گل کی وضاحت کی مینوں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، گل جو اگے بڑھانا مقصود ہے۔ جمال السنہ کے اندر انہوں نے حدیث پاک لکھی، شرح کے اندر حدیث پاک لکھی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر غلام آیا، ہاتھ بند دیتے، سر جھکا لیا، عرض کردہ فدا قومی وابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہیں،
یا رسول اللہ ایک سوال ہے تھوڑی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہنا، اگر اجازت ہوئے تو پیش کرا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میرے غلام اجازت ہے۔ بول سوال کیڑا ہے؟ اور سوال پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی۔ کیڑے صحابی؟ انصاری صحابی، مدینے دے رہن والا صحابی، مدنی صحابی۔ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ، آقا میں سوال پوچھنا چاہنا۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے غلام بول کیڑا سوال ہے؟ جابر بن عبداللہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، خالق کائنات نے ہر چیز تو پہلا کس چیز میں پیدا فرمایا؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، ابراہیم آئے، آدم علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال گزر گئے۔ آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام دی ذات پاک تک 600 سال کا عرصہ ہے۔ کنے؟ ولادت عیسیٰ تو، عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو لے کے حضور علیہ السلام دی ولادت تک 600 سال کا عرصہ ہے، اور 600 سال اے اور حضور علیہ السلام دی عمر 40 سال جدو ہوئی ادو نبوت ملی۔ بس بھائی چپ، میں بلا کی کہہ رہا تھا، میرے والے توجہ بھائی، میں کی عرض کر رہا تھا؟ اللہ تینوں سلامت رکھے۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ کتنے سال کی عمر؟ عیسیٰ علیہ السلام تو 600 سال بعد، 50 سال بھی 40 سال کی مزاح کرتا تھا۔ 600 سال ہے اور 40 سال اگلے 640 ہو گئے، اور میرے آقا نے جابر بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیتا کہ میرے تو 600 سال سے 640 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے قدم رکھا، یہ نہیں فرمایا۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ عیسیٰ تو پہلے یحییٰ آئے، یحییٰ تو پہلے زکریا آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، ہارون علیہ السلام آئے، اسماعیل آئے، ابراہیم آئے۔ میرے آقا نے لا علمی دا اظہار نہیں کیتا، میرے آقا نے لا علمی دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ میرے لجپال نبی نے فرمایا جابر بیٹھ جا، جابر بیٹھ گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔
فرمایا کہ میرے نور نو رب نے اوتھے رکھیا. میرے کریم نبی نے گل اتوں تک بھی محدود نہیں رکھی, گل اتوں تک بھی محدود نہیں رکھی, گل اتنے ختم نہیں کر دیتی, بلکہ میرے محبوب نے گل نو اگے بڑھایا, گل نو اگے بڑھایا. کریم نبی نے فرمایا کہ اے جابر, خالق کائنات نے تیرے نبی کے نور نو اپنی پسندیدہ جگہ پہ رکھا, پھر وقت تو آ گیا خالق کائنات نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. جب کائنات نو بنان لگا میرے نور نو لیا, میرے نور نے 4 حصے فرمائے. کنے حصے کیتے؟ 4 حصے کیتے. نور دے ایک حصے دے نال اللہ رب العالمین نے زمین نو بنایا. نبی کریم دے نور دے ایک حصے دے نال زمین نو بنایا. پوری ذمہ داری دے نال حدیث پاک سنا رہے ہیں الحمدللہ. فرمایا خالق کائنات نے نور دے 4 حصے فرمائے. ایک حصے دے نال زمین نو بنایا, دوسرے حصے دے نال آسمان نو بنایا, تیسرے حصے دے نال خالق کائنات نے عرش نو بنایا. کینو بنایا؟ تھوڑا جا ٹائم ہے, یا تو تسی نعرے لا لو یا میری گل سن لو. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نور دے ایک حصے دے نال زمین, دوسرے دے نال آسمان, تیسرے حصے دے نال عرش نو بنایا گیا. حصے کنے کیتے سن نور دے؟ کنے حصے ونڈے گئے؟ رہ کنے گئے؟ ایک. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایک حصہ نور دا رہ گیا, اس نور دے حصے دے پھر 4 حصے کیتے. نور دے چوتھے حصے دے خالق کائنات نے پھر 4 حصے فرمائے. ایک حصے دے نال لوح بنائی. کی بنائی؟ لوح بنائی. او کتاب بنائی جس کتاب تے اللہ پاک نے ساری کائنات دا نظام لکھیا. او کتاب کے نال بنی؟ او لوح کتاب نو ہی کیا جاتا ہے. اور اے لوح یا اے کتاب کے نال بنی؟ آقا علیہ السلام دے نور دے نال. ایک حصہ پھر ونڈیا گیا. فرمایا کہ دوسرے حصے دے نال اللہ نے پھر قلم نو بنایا. کینو بنایا؟ 2 حصے ہو گئے. پھر فرمایا تیسرے حصے دے نال خالق کائنات نے جنت نو سجایا. تیسرے حصے دے نال جنت نو سجایا. علماء دے کولوں یہ حدیث تسی سنتے رہندے ہو, حضرت جابر بن عبداللہ والی, لیکن مختصر سنتے آئے ہو گے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے ہر چیز تو پہلا میرے نور نو بنایا. یہ حدیث پاک اینا تک ہی تسی سنی ہوگی. فرمایا کہ خالق کائنات نے ایک حصے کے نال لوح نو بنائی, دوسرے حصے کے نال قلم, تیسرے حصے کے نال جنت نو سجایا. ہن کنے حصے رہ گئے؟ فرمایا کہ اس حصے دے پھر 4 حصے کیتے. ہن چوتھے حصے دے پھر 4 حصے فرمائے. اور ہن جدو 4 حصے فرمائے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حصے دے نال اللہ نے فرشتیاں نو بنایا. ایک حصے دے نال فرشتیاں نو بنایا. دوسرے نور دے حصے دے نال خالق کائنات نے حوراں نو بنایا. اور نور دے تیسرے حصے دے نال خالق کائنات نے زمین و آسمان نو سجایا.
آسمان تے ویندے نہیں وہ چند ستارے چمک رہے ہیں نا، نور مصطفیٰ دا صدقہ ہے. سورج چمکدا ہے میرے تے تیرے کریم نبی دے نور دا صدقہ ہے. کنے حصے ہو گیا تین بھائی جاگ کے بہو 3 حصے. میرے لجپال نبی نے فرمایا ہن رہ گیا چوتھا حصہ. فرمایا کہ اس چوتھے حصے دنال اللہ نے ساری کائنات میں بنا دیا. اللہ نے حضور علیہ السلام دے نور دے صدقے ساری کائنات میں بنایا. اور آگے جمال السنہ دی ہی میں گل سنا رہا. جمال السنہ دے اندر حدیث پاک اگے لکھتے ہیں کہ جدو بہار دا موسم آ رہا ہے. کہڑا موسم؟ چند دن پہلے تسی مشاہدہ کیتا ہوئے گا درختوں کے پتے درخت خالی ہو گئے لیکن ہوں درخت پھٹتے آتے ہیں. پھٹتے آتے ہیں نا. محی الدین جگیر نے لکھا کہ جب بہار کا موسم آتا ہے آقا علیہ السلام دا نور 3 دفعہ بیجاں تے درختوں دے آ کے برسدا ہے. کنی دفعہ؟ 3 دفعہ. پہلی باری جب برسدا ہے ادو درخت پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. ادو درخت پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. جب کریم آقا علیہ السلام دا نور دوسری دفعہ آ کے برسدا ہے ادو پھل لگتا ہے. ادو جب تیسری دفعہ حضور علیہ السلام دا نور آ کے برسدا ہے ادو جڑا پھل لگتا ہے وہ اندر لذت آ جاتی ہے. ادو کی آ جاتی ہے؟ لذت آ جاتی ہے. اس حدیث پاک تو سبق کی ملیا؟ سبق یہی ملیا کہ بس آہد سی یا احمد سی ایک دل پسارا کل بنیا. او بس آہد سی یا احمد سی یار یہ توجہ میرے والے رکھو، دھیان میرے والے رکھو.
किन्नी सोहनी मैं गल दस रहा ते कमाल है यार तुहाडे वाली किदे तुसीं यारे लग जांदे हो मेरे लजपाल नबी ने फरमाया खाल के कायनात में पूरी कायनात में मेरे नूर दे नाल पैदा फरमाया नूर कदों सी जदों कुछ भी नहीं सी मेरे नबी का नूर उदों सी मेरे महबूब ने फरमाया हर चीज में खाल के कायनात ने बात अंदर पैदा फरमाया अल्लाह ने पहला मेरे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया खाल के कायनात ने उस नूर नू महफूज करके रखा उस नूर नू खाल के कायनात ने महफूज करके रखा खाल के कायनात ने फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया जब कायनात का निजाम चलान लग गया जब कायनात का आगाज फरमान लग गया खाल के कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम ने बनाने का इरादा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता ने बुलाया बुला के इरशाद फरमाया बनान लग गया नायब और बनान किनू लगे ने आदम अलैहिस्सलाम ने किनू बनान लग गया लेकिन क्या की रहा है फिल आरदी खलीफा जमीन के अंदर मैं अपना
ایک بادشاہ کی دونوں واقعہ ہو رہی کون جھوٹ مار سکتا کہا کہ جھوٹ کون مار سکتا ایک بندے نے آخر میں جھوٹ مارنا کیا جھوٹ میں گھڑی سٹی دریا سال بعد جا کے سٹی تو گھڑی چلتی پی تھی بادشاہ نے آخیا نہیں میاں تیرا جھوٹ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ گھڑیاں ایسا ہیں پانی کے بند ہوں یہ جھوٹ ابھی نہیں منتے دوسرا بندہ کوئی سیاح وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا بادشاہ سلامت میں جھوٹ مارنا مار بھی جھوٹ انہیں آخیا میں بس کیتا سفر کی کیتا بس کیتا سفر بس ایک ڈرائیور سی یا میں سا باقی ساریا بڑھیاں سن باقی ساریا پر مجال ہے کہ کوئی بوڑھی بولی ہوگی کوئی بوڑھی نہیں بولی بادشاہ نے آخر ظالما آئی جھوٹ بڑھیا نے جتنے دو بہ جا چپ نہیں کر دیا بس بھری ہوئی تو چپ کی نہیں تو میں بولے تھی بڑھیا باہر دتا اتنے کی میں کی عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربک للملائکۃ جاعل چوریاں کریں گے مولا
مولا تیریاں تسبیحاں اسی بیان نہیں کر دے، تیریاں تسبیحاں اسی کیا بیان نہیں کر دے؟ کیا تیری بڑائی نہیں اسی بول دے؟ تیرا ذکر نہیں کر دے؟ اللہ پاک نے فرمایا سب کچھ کر دے ہو۔ کی فرمایا؟ سب کچھ کر دے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کی تھی مولا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا، اجازت نہیں۔ یا اللہ میں ساری نمازاں ساری عبادت تیرے حکم دے نال کیتی، لیکن 2 رکعت پڑھن دی مینوں اجازت دے، میں یہ اپنی مرضی دے نال پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے اجازت دیتی جبریل نے۔ جب اجازت ملی جبریل نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کتنا عرصہ لایا؟ 40 سال۔ 40 سالوں کے اندر 2 رکعات نماز نفل پڑھی۔ پڑھن تو بعد عرض کی تھی مولا تو خوش ہو گیا؟ میں تو تیری رضا کی خاطر پڑھی ہے نماز، کیا تو راضی ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل تو بڑی سونی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک بات غور نال سن لیں، میرے محبوب کی امت اور 2 منٹوں کے اندر 2 نفل پڑے گی، تیرے 40 سال کے 2 نفل ایک پاسے، میرے محبوب کی امت کی نماز 2 منٹ بھی ایک پاسے ہے۔ ہاں فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا، یا اللہ نہ بنا بھی تیری تسبیح اسی کرتے جو خالق کائنات نے فرمایا یہ نام کی ہے؟ کیا انہوں خود نہیں پتا؟ وہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہے لیکن پوچھتا کیوں ہے؟ اللہ اپنے بندے دی عظمت بڑھان واسطے، اپنے نبی دی شان بڑھان واسطے فرمایا کہ آ کیے فرشتوں نے جواب دیتا سبحان اللہ مولانا فرشتوں نے جواب دیتا مولا کچھ نہیں جان دے، کچھ نہیں جان دے مولا سانو کوئی علم نہیں ہے، صرف علم ہے
آدم علیہ السلام نے کی کیا؟ اے آدم تسی اپنی زبان مبارک کھولو، لب کھولو، موتی رولو اور دسو کہ آپ کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً عرض کی تھی کہ مولا آ مٹی، آ پانی، آ ہوا، اے آگ، فوراً دس دیتا۔ اور پھر فرمایا فرشتے نے، فرشتے ہو میں کیا نہیں تھی جو میں جاننا تسی نہیں جان دے ہو؟ یا اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، صرف ٹھیک تو گل نہ رکھو، سجدہ کرو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آکڑ گیا، میں نہیں کرنا سکتا۔ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، سورۃ حجر دے اندر 14ویں پارے دے اندر شیطان نے کیا، اے اللہ تو مینو خلقتہ من نار، مینو یا اللہ تو اگ دا بنایا ہے، کیڑا بنایا ہے؟ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اینو تو مٹی دا بنایا، اینو تو اگ بالیے تو تھلے جاندی کیوں تا؟ مٹی نو اے نالے ایویں ہوئے گا، مٹی نو جے اتا سٹیے تے اتنے ہی رہ جاندی۔ شیطان نے کیا کہ میں اینو سجدہ نہیں کرنا، میری شان وڈی ہے، میں بلندی والا، یہ پستی والا، یہ تو بشر ہے، یہ کی ہے؟ بشر۔ ایک گل ذہن نشین کر لو، اللہ کے نبی نے سب تو پہلا شیطان نے بشر آکھے، سب تو پہلا اللہ کے نبی نے بشر شیطان نے آکھے، اور آج بھی وہ شیطان دی نسل باقی ہے، جاری اور ساری ہے شیطان دی وہ نسل جڑے نبی نو بشر کہتے ہیں۔ یا اللہ نے سجدہ نہیں کرنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ شیطان بے ایمان کر گیا، انہیں انکار کیتا، جب شیطان نے انکار کیتا تو بھی فرمایا مقدر وقت تک اسی تینوں مردود بنا چھوڑے، فخرج منها فإنک رجیم، فرمایا دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ دے وچوں، آج تو بعد تو مردود ہے، تو ردیا گیا ہے۔ ہاں شیطان جان لگ گیا نا، اللہ نے فرمایا کہ تینوں بھی میں خالی ہاتھ نہیں جان دینا، خالی ہاتھ نہیں جان دینا۔ یا اللہ کی دوں میں؟ فرمایا میں ایک ہار تیرے گل وچ پا کے گلاں گا، ایک ہار تیرے گل وچ پا کے گلاں گا۔ ہار کیڑا؟ اللہ پاک نے فرمایا لعنت کا ہاتھ لے کے شیطان نکلیا۔ اور آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر اللہ پاک نے رکھا، شیطان اتنے بھی اپڑ گیا۔ یہ گل تو بڑی لمبی ہے، مختصر۔ شیطان جنت کے اندر بھی اپڑ گیا۔ فَأَزَلَّ